آج میں آپ کے ساتھ صدقہ دینے کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے شیئر کروں گی۔ یہ صدقہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ یہ صدقہ ہمیں دنیا میں تو فی الحال ایسے محسوس ہوگا کہ یہ بھی کوئی کام کرنے والے ہیں، یہ تو بالکل عام سی باتیں ہیں، مگر بروز قیامت جب میدان حشر برپا ہوگا اور ہمارے پاس سمجھ نہیں ہوگی کہ ہم نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو رہی ہوں گی، تو یہ صدقہ ہے جو ہمیں بچا لے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کمنٹ کر دیں تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صدقات کون سے ہیں جو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھ دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے قریبی مسجد میں کچھ کرسیاں رکھ دیجئے جس پر بزرگ لوگ یا ایسے معذور لوگ جو زمین پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے، وہ نماز ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سردیوں کے موسم میں جرابیں، مفرل، ٹوپی گلی کے کسی جمع دار یا یہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان ملازمین کو لے کر دیں، ان کے بچوں کو لے کر دیں تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں، اور ان کو تحفہ کر دیجئے۔ پھر گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں کو پانی لے کر دے دیجئے، یا پھر جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی گاڑی میں یا اپنے بائک میں شاپر میں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ پانی رکھ لیں، اور جاتے ہوئے کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھیں تو انہیں پانی دے دیجئے۔ ٹھنڈا پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے گرمیوں کے موسم میں۔ اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں پانی پلانے کا انتظام کر دیجئے، جیسے کسی جگہ پر کوئی مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور کسی اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے تو اس جگہ پر آپ پانی پلانے کا انتظام کر دیجئے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دے دیجئے یا پھر آپ مسجد میں رکھ دیجئے۔ کسی معذور کو پہیوں والی کرسی لے دیجئے جسے ویل چیئر بولا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم ہے اور کوئی آپ کا کام کرنے والا ہے اور آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں کسی کام کرنے کے لیے اور اس میں سے بچت ہو گئی ہے تو وہ بچت اس کو تحفہ تن دے دیجئے۔ اس کی خوشی میں جو اضافہ ہوگا، جو دعا اس کے دل سے نکلے گی، وہ آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے گی۔ اپنی پانی کی بوتل کا بچا ہوا پانی پھینکنے کی بجائے کسی پودے کو دے دیجئے۔ کسی غم زدہ کے لیے مسرت کا سبب بن جائیے۔ کسی غم زدہ کی بات کو سنیں، بیٹھیں، اور خاص طور پہ کسی ضعیف، کسی بوڑھے ماں باپ کی بات کو سنیں اور انہیں دلاسا دیجئے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آئیں اور اچھی بات کہیں۔ جب آپ کھانا پارسل کرا رہے ہوں تو ایک سے زیادہ لے لیجئے، یا آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو گھر سے کھانا لے جاتے ہوئے کوشش کریں کہ تھوڑا زیادہ لے جائیں تاکہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کو بھی شیئر کر سکیں۔ اسی طرح جب ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں، ہوٹل میں بچا ہوا کھانا پیک کروا کر باہر بیٹھے کسی مسکین کو دے دیجئے، کسی مجبور کو دے دیجئے۔ گلی محلے کے مریض کی عیادت کو جانا خود پر لازم کر لیجئے۔ کبھی کبھار ہسپتال جائیں، یا اگر کوئی آپ کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو جب آپ ہاسپٹل میں جائیں اس کی عیادت کے لیے تو اپنے مریض کے ساتھ ساتھ والے مریض کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے لے جائیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو مناسب جگہ پر ٹھنڈے پانی کے کولر کا انتظام کروا دیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سایہ دار درخت یا جگہ کا انتظام کروا دیجئے، ایسی جگہ جہاں پر مسافر کھڑے ہوں اور شدید دھوپ ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی آن لائن اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے رفاہی اداروں میں بھی دے دیجئے۔ اپنے ساتھی زندوں پر خرچ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور غریبوں پر خرچ کریں، اور نیت رکھیں کہ آپ کے جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، جو آپ کے رشتہ دار جا چکے ہیں، جن کے والدین جا چکے ہیں، بہن بھائی جا چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے۔ اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کروا دیجئے۔ گلی اندھیری ہے تو ایک بلب روشن کروا دیجئے، یعنی اپنے گھر کے باہر ہی بے شک ایک بلب لگوا دیں۔ اگر آپ بہت بڑا انتظام نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے باہر ایک بلب کا انتظام ضرور کیجئے تاکہ راستے میں گزرنے والے بزرگ، بچے
ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچ جائیں، یا اگر کوئی گٹر وغیرہ ہے جو جیسے سیوریج پانی کا کوئی پائپ ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈھکن رکھوا دیجیے۔ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی اور سر پہ ٹوپی لیتے ہیں تو یاد سے ٹوپی واپس رکھیں، یا اگر گھر آ کر آپ کو یاد آتا ہے کہ مسجد کی ٹوپی تو گھر آ گئی، تو آپ دوبارہ جب نماز پڑھنے جائیں تو کوشش کریں اس جو گھر آئی ٹوپی ہے اسے بھی واپس بھیج دیں۔ مسجدوں کے گندے حمام کو، یہ جو ٹینکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کو پیسے دے کر 200-300-500 دے کر کسی سے دھلوا دیجیے۔ اسی طرح آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں، بچوں پر رحم کریں۔ بس صورت دیگر اگر ان کو کسی کپڑے کی ضرورت ہے، جوتے کی ضرورت ہے تو اس کا بھی انتظام کریں۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھیج دیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں صدقہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا بھی ایک صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا بھی ایک صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا یا اندھے کو سڑک پار کروا دینا، یا اندھے کو کوئی راستہ پوچھے تو اس کے مقام تک پہنچا دینا بہت بڑا صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا لیکن لہجہ نرم رکھنا بھی ایک صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی اپنے لہجے میں محبت کا عنصر باقی رکھنا، کمزور آدمی کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا یا دوسری سواری پر رکھ دینا بھی ایک صدقہ ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچا لینا بھی ایک صدقہ، یعنی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ اس کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانا بھی ہر قدم ایک صدقہ ہے، گزرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے، خود کھانا بھی ایک صدقہ ہے، اپنا خیال رکھنا، خود کھانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ایک صدقہ ہے، اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا، اس پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا بھی، یعنی ہمارے گھر میں جو نوکر چاکر ہوتے ہیں اگر ہم ان کا اچھا خیال رکھتے ہیں اور ان کو بھی اچھے طریقے سے کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک صدقے میں شمار کیا ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی آتا ہے کچھ نہ دیں اسے، کم سے کم ایک گلاس سادہ پانی ہی پوچھ لیجیے، اسپیشلی گرمیوں کے موسم میں آپ اسے پانی پلائیں، اس کے منہ سے فوراً سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، آپ کا بھائی اگر مشکل میں ہے یا اس کو فائنینشلی کوئی پرابلم ہے، اس کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، کسی ملنے والے کو سلام کرنے میں پہل کرنا بھی صدقہ ہے، یا ویسے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، لڑائی جن دو فیملی میں ہوئی ہو یا دو لوگوں میں لڑائی ہو، ان میں صلح کروانا بھی ایک صدقہ ہے، درخت یا فصل سے اگر آپ کے پاس کوئی درخت ہے یا فصل ہے، اس میں سے اگر کچھ آتا ہے کھانے کے لیے تو وہ دوسروں کو ساتھ شیئر کرنا بھی ایک صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بے شک ایک صدقہ ہے، پانی پلا دینا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا بھی ایک ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ ہمیں عموماً ہر بات پتہ ہوتی ہے، بس ہم کبھی کبھی زندگی کی مصروفیت میں یہ تمام باتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر اتنے میں اگر کوئی ہمیں یاد دلا دیں تو ہم یقیناً اس پر غور ضرور کرتے ہیں۔
اور یہ چھوٹی چھوٹی وہ نیکیاں ہیں، وہ صدقات ہیں جو ہمیں آخرت میں بچا سکتے ہیں۔ اور جو احادیث سے میں نے آپ کو صدقہ دینے کی جو فضیلت بتائی ہے یا صدقات دینے کے طریقے بتائے ہیں یا جو صدقات ہیں بتائے ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں جس جگہ سے وہ لیے گئے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں شیئر کی گئی ہے۔ جیسے کچھ احادیث ابن ماجہ سے ہیں، کچھ مسلم سے ہیں، کچھ ترمذی سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں وہ ساری ڈیٹیل ریٹن میں شیئر کی گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کریں گے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔